بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، یا رقیبو یا مجیبو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو ذاتی صفاتی نام بڑی اہمیت کے حامل اور یکتا ہیں۔ یا رقیبو نگہبان، حفاظت کرنے والا، اور حسن عاملین اور کاملین اس اسم کو حصار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی چلہ کو وظیفہ کیا جائے یا کسی جن سے بھوت وغیرہ کا خطرہ ہو تو اپنے کمرے کے گرد، اپنے جسم کے گرد گول دائرے کی صورت میں پڑھ کر اس کو پھونک دیا جائے تو آفات و بلیات سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ اور اس اسم کی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ اس کا ذاکر اور عامل ہو، حاسدین کے حسد سے، فاسدین کے فساد سے، تمام شرور فاسدہ سے محفوظ رہتا ہے۔ محافظت یعنی حفاظت، مال اور اولاد، کھیتی باڑی، ملازمت وغیرہ کے لیے بہت اہم ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ انسان کے اندر حسن و جمال، حسن اخلاق، اولاد نرینہ، مال و زر، عزت، حاسدین کے حسد اور فاسدین کے فساد جو بتا دیا ہے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ اور خصوصاً ایسے رکاوٹ والے کاموں میں جہاں اندیشہ ہو کہ یہ میں کام کروں گا، حاسدین کسی حسد کی وجہ سے رکاوٹ ڈال دیں گے، کسی اچھی جگہ پہ منگنی ہو جائے وہاں رکاوٹ ڈال دیں، یا رکاوٹ ڈال دی گئی ہو تو اس اسم کا ورد کیا جائے، اس کا وظیفہ کیا جائے تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وہ جتنی بھی رکاوٹیں، مشکلیں، پریشانیاں آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی، راہیں کھلتی جائیں گی۔ یہ اسم اپنے اندر یہ خاصیت رکھتا ہے۔ اور کسی سے کوئی نعمت، کوئی حکومت، کوئی عہدہ چھن چکا ہو اور وہ اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہو اور کوئی ممکن بات امکان میں نہ آتی ہو تو اس اسم کا ورد کرنا شروع کرے تو پھر دیکھیے کہ کیسا کمال پاتا ہے وہ بندہ۔ امام علی رضا علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دشمن بہت زیادہ ہوں اور مقابلے کی سکت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھا جائے، یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، تو ان حاسدین کے حسد سے، ان شرور فاسدہ سے بندہ محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ گھر بار، کھیتی باڑی وغیرہ کو تنہا چھوڑتے وقت یہ خطرہ ہو کہ کوئی قابض، کوئی گروہ اس پہ قبضہ کر لے گا، اس پہ کوئی مکان بنا لے گا، اس پہ جن بھوت آسیب وغیرہ کا قبضہ ہو جائے گا، من الجنات والناس، انسان ہوں یا جنات ہوں، کسی بھی قبضے کا خطرہ ہو اپنے گھر میں، مکان میں، کھیتی میں، تو اس اسم کو لکھ کر یا پڑھ کر یا کسی چیز پہ دم کر کے وہاں رکھ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام قبضہ گروپ سے، جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی ہیں، ان سے محفوظ اور مامون رکھے گا۔ اور جب تک وہ بندہ اپنی اس منزل پر واپس نہیں پہنچتا، اپنی اس قبضہ شدہ چیز پر خود قابض نہیں ہو جاتا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان مقرر کر دیتے ہیں۔ رقیبہ مطلب یہ ہے، ترقب سے ہے، مراقبہ سے ہے، حفاظت کرنا، چھپ کر گات لگا کر بیٹھنا۔ اور شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے مراقبہ کیسے سیکھا؟
تو انہوں نے کہا میں نے بلی سے سیکھا۔ بزرگان دین گہرائی کی نظر، دور اندیشی کی نظر رکھنے والے کہاں کہاں سے باتیں نکال لاتے ہیں۔ نے کہا کہ میں نے بلی سے سیکھا۔ وہ کس طرح کہ جب چوہے کے بل کے اوپر، سوراخ کے اوپر چوہے کے نکلنے کی انتظار میں وہ بالکل معصوم بن کر، بالکل شریف زادی بن کر اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، اور جو ہی چوہا اس کے سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو معصوم سی، یہ تو معذور سی، یہ تو عاجز سی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور جی وہ بار نکلا دیدہ و دلیری دکھاتا تھا، فوراً اس پہ جھپٹ پڑتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل عاجز اور مسکین اور معذور بن کر بیٹھ جائے اور اس کی رحمت کے انتظار میں ہو، اس کے سامنے سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، وہ انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ اذا سأل عبادی، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے فرما دیجیے انی قریب، میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ تو اس لیے اس اسم کا ورد کیا جائے، حاسدین کے حسد سے، فاسدین کے فساد سے، تمام حاسدان اور دشمنان سے بچنے کے لیے اس اسم کا ورد کیا جائے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لاہور کے پروفیسر صاحب ہیں، پروفیسر عبداللہ صاحب، اس اسم کو کروڑوں کے حساب سے پڑھا ہے، اور ان کے اندر کمال دیکھیں نا، میں نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے، میں نے صرف ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ایک دو دفعہ رابطہ ہوا ہے۔ دنیا جہاں سے جہاں بھی کوئی انہیں فون کرتا ہے وہ گھر بیٹھے جسم کی علامات، تل، نشان، زخم وغیرہ ہر چیز بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں اپنا روحانی کیمرہ فٹ کرتا ہوں نا تو پھر فٹ جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے، اور جو کسی کو بات کہہ دیتا ہوں نا وہ ہو کے رہتی ہے۔ پھر بندہ سیف لسان، زبان ایک تلوار کی مانند ہو جاتی ہے، ایک مجرب المجرب، بس منہ سے نکلا اور بات پوری ہوئی۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک نام کو باقاعدگی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ ذرا اللہ کا نام ہے یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو، اور دوسرا نام اللہ کا ہے یا مجیبو، قبول کرنے والا، کوئی پکارے تو اس کی پکار کا جواب دینے والا۔ اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ اسم بڑا بابرکت ہے، بندہ مستجابت دعوات بنتا ہے اسی سے۔ جب بار بار کسی کے دروازے پہ ناک کیا جائے نا، کھٹکھٹایا جائے تو بندہ پریشان ہو کر کھول ہی دیتا ہے، دوسرے کو ضرورت مند سمجھ کے، حاجت مند سمجھ کے، مجبور اور معذور سمجھ کے اپنے دروازے کو کھولنا پڑتا ہے۔ ایک اندھے بہرے گونگے کو بھی زور زور سے چیخ چیخ کر، چلا چلا کر اس کو پکاریں وہ بھی بول پڑے گا۔ تو وہ ذات دانا و بینا، حکیم و علیم، سمیع و بصیر، ساری صفات اس کے اندر ہیں۔ تو بندہ جب کیا کرتا ہے، وہ اس کو پکارتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ اور بلکہ بعض جگہوں پہ میں نے پڑھا ہے کہ نیکوکار کو، پرہیزگار کو اس کے پکارنے سے شاید ایک دفعہ جواب دے، اور جب گناہگار اس کو پکارتا ہے تو اس کو 10 بار جواب دیتا ہے، 10 مرتبہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ پرہیزگار کو کسی اپنی پرہیزگاری، کسی اپنے نیک عمل، کسی اپنی اچھی بات، کسی اپنے کے اوپر فخر ہوگا، من ہوگا کہ اس بات کی وجہ سے میرے عمل، اور گناہگار کو کیا ہے، اس کو کس پہ اعتماد ہے، اس کو کس پہ یقین ہے، اس کو کس پہ امید ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ اور جب وہ اس پہ اعتبار کر کے، اس پہ یقین کر کے، اس پہ بھروسہ کر کے اسے پکارتا ہے تو اس گناہگار کی پکار کا جواب اللہ 10 مرتبہ دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمانا کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دو کہ جب میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں۔ اور جب قریب رہ کر بندہ پکارے تو دور سے سنتا تھا، قریب سے کیوں نہیں سن سکے گا؟ امام علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس اسم کو جو بندہ 1000 بار پڑھے اور اللہ سے جو مانگے وہ پائے۔ اور کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ جو چھری کند ہو گئی تھی، نہیں چلی تھی، وہ اسی اسم کی برکت سے تھا۔
کیا دعائیں مانگتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پتہ تھا نا وہ دعائیں جو ازل میں کی گئی ہیں اب تک قائم رہتی ہیں، پتہ تھا اس کعبے کو تعمیر کرنا ہے، اس کے طواف وہاں آبادی اسی اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسماء القا کر دیتا ہے بندے کے دل میں، دماغ میں، حواس خمسہ میں ڈال دیتا ہے کہ اس کو پکارو، اس کو پکارو، اور جب وہ اس کی القاء سے بندہ پکارنا شروع کر دیتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی سمع، اس کی بصر، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ سب کچھ بن جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جو 300 سال تک روتے رہے، توبہ قبول ہوئی، سر اٹھایا، رائت والا ساک العرش، فرماتے ہیں میں نے عرش کے سائے اس ساک پہ، اس پائے پہ، اس پنڈلی پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ اس بابرکت نام کو جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اس کا واسطہ تمہیں دے کے کہتا ہوں کہ میری توبہ قبول کر دیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ جو ہے نا اس کے لیے اسم اعظم تھا، آدم علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ اسم اعظم کا کام کرتا تھا۔ تو اس لیے ان اسماء کو جب پڑھا جاتا ہے رب تعالیٰ خود بخود القاء کرتا ہے اس بندے کے دل میں، پڑھو فائدہ اٹھاؤ۔ اور اگر کسی کی حاجت، کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اس اسم کو پڑھا کرے۔ شادی میں رکاوٹ ہو، شادی نہ ہوتی ہو، یا مجیب ہو یا مجیب ہو، اس کا ایک اوپر ایک دفعہ لکھا جائے، اس کے نیچے 2 دفعہ لکھا جائے، اس کے نیچے 3 دفعہ لکھا جائے، ایک لائن میں 1 دفعہ، دوسری لائن میں 2 دفعہ، تیسری لائن میں 3 مرتبہ لکھا جائے، اس طرح بڑھاتے ہیں ایک نقش کی صورت بن جائے گی، وہ گلے میں پہننے یا مجیب ہو پڑھتا رہے۔ یا مغرب کی نماز کے بعد 500 بار اس اسم کو پڑھے، پانی کا گلاس پاس رکھے، شادی کے لیے، منگنی کے لیے 500 بار اس اسم کو پڑھے، یا مجیب ہو یا مجیب ہو یا مجیب ہو، پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے، دیکھیں لائنیں لگ جائیں گی۔ لیکن بات یہ ہے وہی یقین، وہی اعتقاد، وہی صدق دل، وہی اخلاص، یہ شرط ہے۔ شیخ شہاب الدین سروری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اسم کے نقش کو اپنے پاس رکھے، ہر بلا سے محفوظ رہے۔ شیخ بونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاکم یا بادشاہ کو مسخر کرنا ہو تو اس کی تصویر کو خلوت میں اپنے سامنے رکھ کر بادشاہ یا جابر حاکم جو بھی جس کو بھی مسخر ہو، اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر اس اسم کی تلاوت کرنا شروع کر دے اور پڑھنا شروع کر دے، مسخر ہو جائے گا۔ اور یہی بات میں نے سورہ کوثر کئی بار لوگوں کو بتایا ہے، جس کو محبوب بنانا ہو، جس کو اپنانا ہو، سورہ کوثر کو سامنے رکھ کر 60 مرتبہ اس کی تصویر پہ پھونک پر سرانے کے نیچے رکھ دیا کریں، مسخر ہوتے جائیں گے، مسخر ہوتے جائیں گے۔ اور اس اسم کو خلوت میں، تنہائی میں پڑھنا شروع کر دیں تو تمام مقاصد حاصل ہوں۔ اور آج کی نقش کو ٹھیکری پہ یا چاندی کی گٹھی پہ نقش کر کے اپنے پاس رکھیں تو قبولیت اور بابرکت کام جو نہ ہوتے ہوں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مجیب اپنے اندر یہ خاصیت رکھتا ہے۔ کتنی باتیں ہیں جو ذہن میں ابھی موجود نہیں ہیں، باتیں کرنے سے باتیں نکلتی ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو جہاں پڑھا جائے، وہ قرآن کی ایک شرط ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کس کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جب اس کو کسی ہدایت کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو گمراہی ہوگا نا بندہ۔ حکم ہے وضو کر کے اس کو چھو تو بغیر وضو چھوئے گا گناہ گار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اس کے ذاتی اور صفاتی نام ہیں، جو ان کی صفات ہیں، بندہ پڑھنا جب شروع کرتا ہے اس کا پرتاؤ، اس کا جلال، اس کی حکمت، اس کی دانائی اسی بندے کے اندر منتقل ہوتی جاتی ہے۔ آزمائش شرط ہے، تجربہ شرط ہے، کر کے دیکھیے۔ اور یہ جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میرے تجربے میں گزری ہیں، میں کوئی فخر سے کوئی بلند و بانگ دعوی کرنے والا نہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جو بات جو بتاتا ہوں وہ خود تجربہ کیا ہوتا ہے، تو اس بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔